کا طریقہ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میں پیغمبر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، اے لوگوں میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، تو تم لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ جیسے ہی یہ دعوت پیش کی اللہ کے رسول نے لوگوں کے سامنے، اے چمنی بازار والوں سنو، سبوں نے اپنے اپنے سر نیچے کر لیے، اب کوئی جھوٹ نہیں بول پا رہا ہے، ابھی تو سب سچ مان گئے اللہ کے رسول کو کہ آپ کی بات سچ ہے، کوئی آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ اور جیسے ہی آپ نے دعوت دی تو اب کوئی یہ نہیں کہہ پا رہا کہ اللہ کے رسول آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ رسول نہیں ہیں، آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں، ہاں قرآن کی آیتیں آپ کے اوپر اتری ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، سب سر نیچے کیے ہوئے ہیں۔ جب کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ نبی کے سامنے اپنی زبان کھولے تو نبی کا اپنا سگا چچا ابو لہب کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، کیا ہے محمد، کیا تو نے ہم لوگوں کو اسی لیے جمع کیا تھا، یہی سنانے کے لیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، قرآن کی آیتیں میرے اوپر اتری ہے، یہی سنانے کے لیے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو برباد ہو جا، ہلاک ہو جا، کیا یہی سنانے کے لیے تم نے بولا تھا؟ ایکشن لے لیا، کس نے؟ اپنے چچا نے اس دعوت کے اوپر ایکشن لے لیا، تو نبی نے اس ایکشن کے بدلے میں ری ایکشن نہیں لیے، ورنہ معاملات بگڑ جاتے۔ یہ دیکھیے ایک طریقہ ہے، کچھ مولوی ایک ساتھ اکٹھے ہو کر کے گاؤں میں محلے میں جا کے تبلیغ کرتے ہیں، نماز کی دعوت دیتے ہیں، روزے کی دعوت دیتے ہیں، قرآن و حدیث کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، لیکن بے نمازیوں کی تعداد جب بڑھ جاتی ہے اور شرابیوں کی تعداد جب بڑھ جاتی ہے اور الٹے وہ لوگ جب ایکشن لینے لگتے ہیں، مولوی لوگوں کو کچھ ملتا الٹا نہیں ہے، چلے آتے ہیں شراب نوشی سے ہم کو روکنے کے لیے، چلے آتے ہیں یہ نماز کی دعوت کے لیے، یہ نماز کی تبلیغ کے لیے، جب وہ لوگ تھوڑا سا ٹائٹ ہو جاتے ہیں تو ہم علماء کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں، چلو مرو گے تو تم مرو، جاؤ میرا کیا کرنا ہے، میں اپنا کھاتا ہوں تو اپنا کھاتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، نہیں، یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب ابو لہب نے ایکشن لیا، اے محمد تو ہلاک ہو جا، اے محمد تو برباد ہو جا، کیا تو نے ہم لوگوں کو اسی لیے جمع کیا تھا؟ جب اپنے چچا نے ایکشن لے لیا تو نبی نے اس کے جواب میں کچھ نہیں کہا، خاموشی سے آپ اس پہاڑ سے نیچے اتر گئے اور خاموشی سے اللہ کے رسول اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ نبی کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا ہے۔ اگر اللہ کے رسول اس وقت کچھ بولتے تو معاملات بگڑ جاتا ہے۔ جو سوچ کے اللہ کے رسول دعوت و تبلیغ کے میدان میں آئے تھے، یہ کام آپ نہیں کر پاتے، اس وقت اگر اللہ کے رسول کچھ بولتے تو معاملہ بالکل الٹا ہو جاتا، بگڑ جاتا۔ تو اللہ کے رسول اپنے گھر میں چلے گئے۔ جب اللہ کے رسول نے کچھ ایکشن نہیں لیا تو اللہ رب العالمین نے ایک سورت ہی نازل کر دی، کیا؟ تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب، میرا نبی ہلاک نہیں ہوگا، میرے نبی کو میں ہلاک نہیں کروں گا، بلکہ اے ابو لہب تو ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ نے ایک سورت ہی نازل کر دی۔ میرے بھائیوں، جب تک یہ دنیا باقی رہے گی، جب تک مسلمان باقی رہیں گے اس دنیا میں اور قرآن کی اس سورت کی جب تلاوت کریں گے میرے بھائیوں، تو ابو لہب کی ذات پر لعنت برستی رہے گی، لعنت برستی رہے گی۔ یہ ہے دعوت کا طریقہ، یہ ہے تبلیغ کا طریقہ۔ دعوت کیسے دی جائے، کس انداز میں دی جائے، تھوڑا میں نے آپ کے سامنے کھل کے رکھ دیا۔ اب آئیے میں اصل پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں، نماز۔ آج جس موضوع پر میں بولوں گا وہ ہے نماز۔ دیکھیے اسلام میں، مذہب اسلام میں توحید کے بعد، میری بات کو ایک ایک جملے کو آپ غور کر کے سنیں، مذہب اسلام میں
توحید کے بعد سب سے اہمیت اگر کسی عبادت کی ہے تو وہ ہے نماز. دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ نماز. دلیل یہ حدیث پاک جس کو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں کتاب الایمان کے اندر لائے ہیں. حدیث اس طرح ہے: وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. یہ دیکھیے یہ حدیث ہے, اس میں دیکھیے سب سے پہلے توحید کی بات آئی ہے, لا الہ الا اللہ کی بات آئی ہے, اس کے بعد دوسرے نمبر پر نماز کی بات آئی ہے. عجیب سی بات ایک میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے مذہب اسلام میں جو دوسرے نمبر پر نماز کی بات آئی ہے, اگر ہندو بھائیوں کی کتاب کا آپ مطالعہ کریں گے تو ان کی کتاب میں بھی ایسے ہی بالکل دوسرے ہی نمبر پر نماز کی بات آئی ہے. دیکھیے گا, سناتن دھرمم پنچم وستو وستی پرتھما وستو ایکم برہما دتیے ناستے ناستے کنچن دتیے وستو شاشٹانگ کرتبیہ تریتیے وستو دانم دیچھتا چترت وستو ورت دھاری پنچم وستو تریتیے یاترا کرتبیہ گنگا جلشو بھوتی اسنانم کرتبیہ پاپم ناشم بھوتی. یہ دیکھیے اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ دوسرے نمبر پر نماز کی بات آئی ہے. نماز کی جس کو شاشٹانگ کہا گیا ہے, اصل میں ہے ساشٹ انگ, یعنی 8 انگوں کے ساتھ ایشور کی پوجا کرنا, ایشور کی عبادت کرنا. تو میں ادھر نہیں جاؤں گا, ادھر بولنا میں بہت کم کر دیا ہوں, صرف آپ کو دکھا دیا کہ ہمارے حدیث میں جس طریقے سے دوسرے نمبر پر نماز کی بات آئی ہے ویسے ہی منتر میں بھی دوسرے نمبر پر نماز کی بات آئی ہے. اب آئیے اور ایک چیز کی طرف میں لے چلتا ہوں. اللہ رب العالمین نے یا نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی بھی عبادت کے چھوڑنے پر, کسی بھی عبادت کے ترک کرنے پر گناہ تو بتلایا ہے لیکن کفر اور شرک نہیں بتلایا ہے. لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے. اچھا, عامر حسین کی چھوٹی ماں اپنے مرحوم شوہر کے نام 2000 روپے اور اپنے پوتے کے نام 1000 روپے باقی اور 3 بھری چاندی دونوں کے لیے دعا کی درخواست ہے. انشاءاللہ میں آخر میں سب کے لیے دعا کروں گا. بس میں تھوڑا سا 10 منٹ کے لیے کچھ سنا رہا ہوں, اس کے بعد میں موضوع چینج کر دوں گا. میں ماحول سمجھ رہا ہوں, موضوع چینج کرنا پڑے گا مجھ کو. سنیے, میں آخر میں انشاءاللہ سب کے لیے دعا کروں گا. تو سنیے, کسی بھی عبادت کے بارے میں کفر اور شرک نہیں بتلایا ہے, لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے بارے میں کفر بھی بتلایا ہے اور شرک بھی بتلایا ہے جو نماز چھوڑتا ہے. سنیے, نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگو, میرا دل کرتا ہے کہ میں بلال سے کہوں, بلال تم اذان دو. یہ بلال نبی کے بہت پیارے مؤذن تھے. حاجب نے بازار والوں سنو, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے اذان کی ڈیوٹی دی تھی. مسجد نبوی میں یہ مؤذن تھے.
اللہ کے رسول نے کہا سنو اے لوگوں، میرا دل کرتا ہے کہ میں بلال سے کہوں کہ تم اذان پکارو، اذان دو، اور کسی صحابی کو میں حکم دوں کہ جاؤ تم لوگوں کو نماز پڑھا دو، اور میں گاؤں میں محلے میں گھس کر کے چیک کروں اور دیکھوں کہ کون مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے، کون مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ میں جاؤں چیک کروں اور دیکھوں کہ کون نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے، اور میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں، جلا دوں، اس شخص کو اس کے گھر کے ساتھ میں جلا کر کے راکھ کر دوں۔ لیکن لوگوں، میں اس لیے نہیں جلاتا ہوں کسی کے گھر کو کہ اس کے گھر میں چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے بھی ہوں گے، اس کے گھر میں گائے بندھی ہوئی ہوگی، اس کے گھر میں بکری بھی بندھی ہوئی ہوگی، بے زبان بکری، بے زبان گائے، چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے ہیں، اسی لیے میں ان کے گھروں میں آگ نہیں جلاتا ہوں۔ نہیں تو میرا دل کرتا ہے کہ اذان سننے کے بعد جو گھر میں بیٹھا رہے اور مسجد میں نہ آئے، میں ان کے گھروں کو جا کر کے آگ لگا دوں۔ چمنی بازار والوں سنو، نبی کی حدیث سے کیا پتا چلا کہ نماز اذان کے سننے کے بعد جو گھر میں بیٹھا رہا، اسلام کی درشٹی میں، اسلام کی نظر میں، میرے بھائیوں یہ جرم عظیم ہے، جرم عظیم ہے جو اذان سننے کے بعد اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ میرے بھائیوں، نبی کہتے ہیں کہ میرا تو دل کرتا ہے کہ میں ان کے گھر میں آگ لگا دوں۔ اس سے آپ پتہ لگائیے کہ نماز کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی بڑی عبادت ہے۔ اچھا ایک چیز بتائیے، جب نماز فرض ہوئی تو سوال یہ پیدا ہوا کہ لوگوں کو کیسے پتہ چلے، کیسے پتہ چلے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے؟ آج کل ہمارے پاس گھڑی ہے، موبائل ہے، آج گوگل بتلا دے رہا ہے کہ ظہر کا ٹائم کیا ہے، عصر کا ٹائم کیا ہے۔ نبی کے زمانے میں یہ گھڑیاں موجود نہیں تھی، سورج کو دیکھ کر کے نماز کا ٹائم پتہ لگاتے تھے کہ ظہر کا ٹائم یہ ہے، عصر کا ٹائم یہ ہے۔ تو جب نماز فرض ہو گئی تو آپ جیسے بیٹھے ہیں، سنیے، اس کو سنانے کے بعد میں تھوڑا سا دوسری طرف میں جاؤں گا، سنیے گا۔ تو ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ لوگوں کو کیسے بلائیں نماز کے لیے، کیسے پتہ چلے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے؟ تو اللہ کے رسول میٹنگ بلائے، مشورہ لیے صحابہ کرام سے، تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا۔ کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو ہم گاؤں میں محلے میں آگ جلائیں گے، آگ، تاکہ لوگوں کو دیکھ کر کے پتہ چل جائے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اور وہ مسجد میں آ جائیں گے، ہم آگ جلائیں گے۔ اچھا، کسی نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، ہم گھنٹی بجائیں گے، جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو ہم گھنٹی بجائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نہیں نماز کا ٹائم ہو گیا۔ کسی نے کہا نہیں اللہ کے رسول، شنکھ بجایا جائے، جس کو شاید بھوپو بولا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، یہ دوسروں کی مشابہت ہو رہی ہے، نہیں، نہ آگ جلائیں گے نہ یہ کیا کہتے ہیں گھنٹی بجانا، ٹھیک ہے چلو آج میٹنگ برخاست کر دو، کل پھر ہم لوگ مشورہ کریں گے۔ دوسرے دن پھر سب جمع ہو گئے۔ جمع ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا بتاؤ کیا کیا جائے، کیسے لوگوں کو پتہ چلے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے؟ تو سنیے، بہت پیاری بات بتا رہا ہوں، سنیے گا، بہت پیاری بات۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اللہ کے رسول، آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے، سپنا، خواب دیکھا ہے کہ ان کلمات کے ذریعے سے لوگوں کو نماز کی طرف بلایا جائے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ سنیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دو بار یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، دو بار یہ
اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. دو بار یہ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. دو بار یہ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. دو بار یہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک مرتبہ یہ جملہ لا الہ الا اللہ، ایک مرتبہ یہ جملہ. پوری اذان سنا دی حضرت عمر نے. جب حضرت عمر نے اپنا خواب نبی کے سامنے بیان کیا، دوسرے صحابہ اٹھ کر کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول یہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے. ایک اور صحابی اٹھ گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول یہ خواب تو میں نے بھی دیکھا ہے. اللہ کے رسول نے کہا ایک ہی خواب اتنے لوگوں کا دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان کلمات کے ذریعے سے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جائے. ایک چیز معلوم ہو گئی نا. اب میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا اذان کیوں دی جاتی ہے؟ کیوں؟ بولیے آپ، اسٹیج سے نہیں، آپ لوگ بولیے. قرآن حدیث سننا آئے کچھ سیکھ کر کے جائے. اذان کیوں دی جاتی ہے؟ ہاں بولیے. ارے آپ لوگ بولیے اذان کیوں دی جاتی ہے؟ غلط. صرف نماز کے لیے اگر آپ بول رہے ہیں تو یہ غلط ہے. اگر نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو سنیے حی علی الصلاۃ پہلے آنا تھا. پہلے حی علی الصلاۃ کے معنی کیا ہے؟ آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے. لیکن حی علی الصلاۃ تو پہلے ہے نہیں. پہلے کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. سنیے اس میں کیا حکمت ہے. اب غور کر کے سنیے. آپ لوگ کھیت میں مکئی بوتے ہیں کہ نہیں؟ بوتے ہیں نا. زمین میں آلو لگاتے ہیں. ہاں سنیے غور کر کے. آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو سرکاری جاب کرتا ہے، نوکری کرتا ہے؟ سنیے گا غور کر کے. مؤذن کانوں میں انگلیاں ڈال کر کے بآواز بلند پکار کر کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کا معنی ہے اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے. چمنی بازار والوں سنو، مؤذن کی آواز ہمارے کانوں میں آتی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کا معنی ہے اے زمین کی چھاتی کو چیر کر کے اس میں دھان بونے والے، گنا بونے والے، آلو لگانے والے، گیہوں بونے والے، جو بونے والے، سنو اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کام میرا سب سے بڑا ہے، یہ کھیت کا کام میرا سب سے بڑا ہے، تو تم غلط سوچ رہے ہو. مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے، اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے. جب اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے تو اے چمنی بازار والوں، اے کھیت میں کام کرنے والوں، تم کھیتی کرنا چھوڑ دو. اے گنا لگانے والوں، تم گنے کے کام کو چھوڑ دو. آفس میں بیٹھنے والوں، آفس کے کام کو چھوڑ دو. سرکاری جاب کرنے والوں، نوکری کرنے والوں، سارے کام کو چھوڑ دو تم اور مسجد میں آؤ. کیوں؟ مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے، اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے. اس کا مطلب کہ دنیا میں جو
جو آپ دکان چلا رہے ہیں، ہماری دکان چھوٹی ہے، ہمارا کاروبار چھوٹا ہے، ہمارا بزنس چھوٹا ہے، ہمارا کاروبار چھوٹا ہے، مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے، اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے۔ اب اذان سننے کے بعد جو گھر میں بیٹھا رہا، کھیت کا کام کرتا رہا، آفس میں بیٹھا رہا، دکان میں بیٹھا رہا، چائے کی دکان میں بیٹھا رہا، مٹھائی کی دکان میں بیٹھا رہا، تو سنیے اس نے اللہ رب العالمین کو بڑا نہیں مانا، اس نے اپنی دکان کو بڑا مانا، اس نے کاروبار کو بڑا سمجھا، اس نے نوکری کو بڑا سمجھا، اس نے اللہ رب العالمین کو بڑا نہیں سمجھا۔ یہ دیکھیے، اس کے بعد جس نے اللہ کو بڑا مان لیا، اللہ کو بڑا مان لیا، ان سے کہا جا رہا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ تم نے اللہ کو بڑا تو مان لیا، لیکن سنو، تمہارے لیے یہ پہلی نصیحت ہے کہ تم جو نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہو، تو یہ نماز تم کہیں باپ کے ڈر سے تو نہیں پڑھ رہے ہو، کہیں گاؤں والوں کے ڈر سے تو نہیں پڑھ رہے ہو، محلے والوں کے ڈر سے تو نہیں پڑھ رہے ہو۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ سنو، نماز پڑھو گے تم اللہ کے لیے، نماز پڑھو گے تم اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اسی لیے کہا جا رہا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ باتیں اچھی لگ رہی ہے؟ سنیے، آپ لوگ ایک دو کر کے اٹھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ مولانا چندہ کریں گے، چندہ نہیں دینا ہے ہم لوگوں کو، بھاگیں گے اب ہم لوگ، جب ہم لوگوں کا خالی ہو گیا ہے۔ قرآن کی باتیں سننے کے بعد آپ کو کیسے دل کرتا ہے کہ ہم اٹھ کے بھاگیں؟ میں نے تو چندہ آپ لوگوں سے مانگا نہیں ہے۔ سنیے، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ، میں تھوڑا سا سائیڈ لے رہا ہوں، سنیے، جب آپ چندہ کرتے تو جانتے ہیں صحابہ کرام کیسے چندہ دیتے تھے؟ معلوم ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ سنو، کون ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، کون ہے جو اللہ کے راستے میں دے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کو جنت دلواؤں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر کے کہنے لگے اللہ کے رسول 100 اونٹ میں دے رہا ہوں۔ کتنے اونٹ؟ 100۔ دیکھ رہے ہیں، ایک دو نہیں، نبی کی ایک آواز پر، کیا ایمان تھا ان لوگوں کا، نبی کی ایک آواز پر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں 100 اونٹ اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نبی کے کون تھے معلوم ہے؟ کون تھے؟ داماد محترم۔ ارے کچھ سیکھ کر کے جائیے، آپ لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، کچھ معلوم نہیں رہتا ہے، دین کی موٹی موٹی چیزیں معلوم ہونا چاہیے۔ سنیے، یہ نبی کے داماد تھے، داماد سمجھے نا، جس کو شاید آپ لوگ جوائیں بابو بولتے ہیں، یہی بولتے ہیں نا، بڑی عزت کرتے ہیں، گھر میں دیسی مرغا ذبح کر دیتے ہیں۔ نبی کے یہ داماد تھے، اور جانتے ہیں ان کے نام کے ساتھ غنی لگا ہوا ہے، عثمان غنی، یعنی یہ مالدار تھے، مہاجن تھے، یہ روپیے پیسے والے، بہت امیر تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا عثمان بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے رسول نے 2 بار پھر اعلان کیا، دوبارہ کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ عثمان کو چھوڑ کر کے دوسرا کوئی ہے جو اللہ کے راستے میں کچھ دے؟ پھر حضرت عثمان اٹھ گئے، اٹھ کر کے کہنے لگے اللہ کے رسول 100 اونٹ اور دے رہا ہوں میں، یہ لے لیجئے، جنت ہم کو دیجئے اللہ کے رسول، 100 اور دے رہا ہوں۔ کتنے ہوئے؟ کتنے ہوئے؟ 200۔ کچھ بولیے گا تب جا کر کے مجھے بولنے میں اچھا لگے گا۔ 200 اونٹ دے دیے اللہ کے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول نے کہا عثمان بیٹھو، تم 150 دے چکے، اب میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں، دوسروں سے کہہ رہا ہوں، بیٹھ جاؤ۔ کون ہے جو اللہ کے راستے میں دے؟
عثمان غنی اٹھ گئے تیسری بار، کہنے لگے اللہ کے رسول چندہ کسی سے لینے کی ضرورت نہیں، اللہ کے رسول میں اکیلے دے دوں گا، اور 100 لے لیجئے۔ کتنا ہوئی؟ 300 اللہ کے رسول نے کہا ارے عثمان میں تم سے نہیں کر رہا ہوں، بیٹھو میں تم سے نہیں کر رہا ہوں، کسی دوسرے کو موقع تو دو، بیٹھ جاؤ میں تم سے نہیں کر رہا ہوں، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عثمان بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا اے لوگوں، عثمان کو چھوڑ کر کے، میرے پیارے داماد کو چھوڑ کر کے، یہ میرے داماد جس نے میرے کلیجے کو ٹھنڈا کیا، میری ایک بیٹی نہیں بلکہ 2 بیٹی میں نے عثمان کو دی ہے۔ اے لوگوں سنو، عثمان کو چھوڑ کر کے تیسرے نمبر پر کوئی ہے جو اللہ کے راستے میں کچھ دے۔ اتنا سننے کے بعد پھر حضرت عثمان اٹھ گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول رکیے 100 اور لے لیجیے، کسی سے لینے کی ضرورت نہیں اللہ کے رسول، 100 اور میں دے رہا ہوں، اور 100 لکھ لیجیے۔ کتنے ہوئے؟ 400۔ ابھی آپ کا امتحان لوں گا، بڑا اچھا حساب کر رہے ہیں آپ لوگ۔ ہاں 400 دے چکے، اٹھنا بیٹھنا بند کیجئے، کوئی بھاگیے گا نہیں، میں چندہ نہیں لوں گا، کوئی بھاگیے گا نہیں، بہت اچھا حساب کر رہے ہیں آپ لوگ۔ 400 ہو گئے۔ پھر اللہ کے رسول نے اعلان کیا اے لوگوں، عثمان نے 100 200 300 400 دے چکے حضرت عثمان کو چھوڑ کر کے اور کوئی ہے؟ پھر حضرت عثمان اٹھ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ارے جنت مجھے دیجئے، چندہ مجھ سے لے لیجئے، اور 100 لکھ لیجئے، کسی سے چندہ لینے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان جب اٹھ گئے تو کتنے ہوئے؟ 500 دے دیے۔ اللہ کے رسول نے کہا عثمان ارے کسی دوسروں کو موقع دو، کسی دوسروں کو موقع دو، بیٹھو تم، میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں، کسی دوسرے کو موقع دو۔ پھر اللہ کے رسول اعلان کیے کہ عثمان کو چھوڑ کر کے کوئی ہے جو اللہ کے راستے میں کچھ دے۔ حضرت عثمان پھر اٹھ گئے، اٹھ کر کے کہنے لگے اللہ کے رسول 1 2 نہیں، پھر 100 لے لیجئے، 600۔ نبی نے پھر بند نہیں کیا، پھر اللہ کے رسول اور ایک مرتبہ اعلان کیے، 7 مرتبہ اے چمنی بازار والوں سنو، اس سے پہلے میں آپ کے اس مدرسے میں بحیثیت مقرر آیا تھا، لیکن میں تقریر نہیں کر پایا تھا، کیا معلوم کہ آپ کے یہاں لوگ 12-1 بجے ہی بھاگ جاتے ہیں، قرآن سنانے نہیں پایا تھا، حدیث سنانے نہیں پایا تھا۔ اے لوگوں سنو، نبی نے ایک ہی جگہ میں 1-2 بار نہیں 7 بار نبی نے اعلان کیا، 7 بار نبی نے اعلان کیا، اور 7 مرتبہ حضرت عثمان غنی اٹھ گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول چندہ کسی اور سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے رسول اکیلے میں 100-200 نہیں بلکہ میں 700 اونٹ اکیلے دے رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، جب حضرت عثمان اکیلے 700 اونٹ دے چکے، اے نوجوان بھائیوں، دن میں 1000 روپے کمانے والوں، 500 روپے کمانے والوں، چائے بیڑی سگریٹ تمباکو میں 150 ختم کر دینے والوں، دن میں سنو میرے بھائیوں، 700 اونٹ حضرت عثمان جب دے چکے اور جانے لگے، نبی اکرم نے جیسے ہی عثمان مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ لوگوں سنو، ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے، اور آ کر کے جبرائیل امین یہ مجھ کو بتا کے گئے کہ اے لوگوں، آج کے بعد سے اگر عثمان ایک بھی نیکی کا کام نہ کرے، آج کے بعد سے عثمان اگر ایک بھی نیکی کا کام نہ کرے، پھر بھی عثمان جنت میں جائے گا، عثمان جنت میں جائے گا، عثمان جنت میں جائے گا۔ یہ تھا جذبہ، یہ چندہ دینے کا، مدد کرنے کا، یہ تھا جذبہ میرے بھائی۔ مسجد نبوی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو لوگ حج کرنے گئے ہیں اپنی نظر سے مسجد کو دیکھ کر کے آئے ہیں، سنیے نبی کے زمانے میں چھوٹی موٹی مسجد تھی، غور کر کے سنیے، نبی کے زمانے میں چھوٹی موٹی مسجد تھی، کھجور کے پتوں کی چٹا، یہ کھجور کے پتوں کی چھت،
बाज दफा आसमान से जब बारिश होती थी, बारिश के कतरे जमीन पर गिर जाया करते थे और जमीन में पड़ी हुई मिट्टी कीचड़ में बदल जाती और नमाजियों के चेहरे में धूल और ये कीचड़ लग जाते थे। मेरे भाइयों, उस वक्त मस्जिद नबवी जब बनके तैयार हुई थी, ऐ लोगों, हमारे जमाने में ये लाइट है, बिजली है, करंट है। नबी के जमाने में ये लाइट नहीं थी। मगरिब की नमाज और इशा की नमाज अंधेरे में हुआ करती थी। पूरे मदीने के अंदर किसी के घर में इतना तेल नहीं कि थोड़ा सा तेल ला करके मस्जिद नबवी में चिराग जलाए। पहले इतनी गुर्बत थी। चिमनी बाजार वालों, सुन लो, भागो नहीं। इस वाक़े को सुनने के बाद आपका दिल करे तो चले जाइएगा, मैं रोकूंगा नहीं। आज आप कोई ऐसा घर नहीं है, मैं तो समझता हूं कि कोई ऐसा घर नहीं है जिसके घर में ये लाइट ना हो, पंखे ना हो। इन्वर्टर लगाते हैं आप, एसी लगवा देते हैं। सुनिए, जब मस्जिद नबवी बन के तैयार हुई, मगरिब की नमाज और इशा की नमाज अंधेरे में हुआ करती थी। किसी के घर में इतना तेल नहीं कि ला करके मस्जिद नबवी में चिराग जला दे। एक दिन तमीम दारी ने देखा, एक लाती हमारे हलाल से। अच्छा, हाँ, नाम है अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर, इनका एक नाती बोल रहे हैं कि कहीं गुम हो गया है। और बाड़ी होलो चिकनी और बाकी नाम है नौसेद। नौसाद चिकनी घर है और नौसाद। कहीं अगर वो बच्चा है दुकान में हो या रास्ते में या और कहीं, तो जिस भाई को नजर आए, मिले, तो उसको थोड़ा स्टेज में ले आइएगा ताकि इनके लिए सहूलत हो यहाँ से ले जाने में। सुनिए मेरे भाइयों, आप लोग छोड़ते क्यों हैं बच्चों को? मार पास 1 2 3 4 5 और 5 10 1000। ये कमरुल हक 2500 ये है। अच्छा, वसीम अख्तर पार्षद हैं अभी, और वो 2000 रुपये 20 बोरी सीमेंट। अच्छा, वसीम अख्तर 2000 रुपये और 20 बोरी सीमेंट। इंशाल्लाह मैं सबके लिए आखिर में दुआ करूंगा इंशाल्लाह। तो सुनिए, इसको सुन के जाइएगा। हाँ, कोई बच्चा गुम हो गया है, सुनिए, नाम उतना याद नहीं रहता है। कहीं अगर रोए बच्चा, कहीं दुकान में, सड़कों में अगर आप लोगों को मिल जाए तो उस बच्चे को बराए मेहरबानी आप स्टेज में लाइए, स्टेज में ले आइएगा बच्चे को, ताकि जिनका वो बच्चा है वो यहां से ले जाए। सुनिए मेरे भाइयों, सुनिए, तो तमीम दारी घर से थोड़ा सा तेल लाए। इनके घर में एक एक्स्ट्रा चिराग था, वो चिराग लाए और तेल दे करके उस चिराग में चिराग जला दिए। इशा की नमाज में, सुनिएगा, इशा की नमाज में अल्लाह के रसूल अपने हुजरे से निकले, नमाज पढ़ा दिए। सहाबाओं की चेहरे पे मुस्कुराहट। आज मस्जिद नबवी में कोई चिराग लाया है। अल्लाह के रसूल जब नमाज पढ़ा चुके और नमाज पढ़ाने के बाद अल्लाह के रसूल जैसे ही सलाम फेरते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नबी अकरम ने पूछा कि ये चिराग किसने लाया है? तमीमेदारी ने कहा कि अल्लाह के रसूल, ये चिराग मैंने लाया है। अल्लाह के रसूल ने कहा, ऐ तमीमेदारी, तुमने मस्जिद नबवी को रोशन नहीं किया, बल्कि तुमने इस्लाम को रोशन किया है, इस्लाम को रोशन किया है। तो मेरे भाइयों, तेल ही सही, लेकिन अल्लाह के घर में सहाबाए किराम कुछ दिए हैं। आप लोग भाग रहे हैं। मेरे भाइयों सुनिए, मैंने शुरू में कहा था कि मजहब इस्लाम में किसी के सामने हाथ जोड़ना जायज़ नहीं है, ऐ चिमनी बाजार वालों। लेकिन आपके इस मदरसे के लिए जहाँ पर सुबह से लेकर के शाम तक काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं बुलंद होती हैं, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे प्यारे भाइयों, ऐ नौजवान भाइयों,
مجھے معلوم ہے کہ آپ نے سب دے دیا ہے, اوپر والے جیب سے, نیچے والے جیب سے, پیچھے والے جیب سے آپ نے سب کچھ دے دیا ہے. لیکن میرے بھائیوں, میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں, دیکھیے مدرسے کے لیے, رب کے گھر کے لیے میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑا ہوں. جن کے جیب میں جتنا ہے ایک بھی نہیں چھوٹیے گا. کہیں گے مولانا میرے پاس صرف 5 روپے کے سکے ہیں. ارے کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت میں جانے کے لیے یہی 5 روپیہ بہانہ بن جائے. میرے بھائیوں, جن کے جیب میں جتنا ہے, چاہے 5 ہی روپے کا, 1 ہی روپے کا اگر سکہ ہو, میرے بھائیوں برائے مہربانی میرے ہاتھ میں آ کر کے دیجئے گا. کوئی کسی کے ہاتھ میں نہیں. جتنے بھائی ہیں اللہ کے واسطے, حضرت عثمان کا میں نے واقعہ آپ کے سامنے رکھا, مسجد نبوی کا اس واقعہ کو میں نے آپ کے سامنے رکھا. 1 قدم, 2 قدم, 3 قدم, وہاں سے جو 15-20 قدم آپ چل کر کے آئیں گے, اللہ کی قسم اللہ قدم قدم پہ آپ لوگوں کو ثواب دے گا. قدم قدم پہ آپ کو ثواب دے گا. میرے بھائیوں, میں نے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑا ہے, انشاءاللہ میں کھڑا ہوں گا. آپ لوگ اپنے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالیے گا, جن کے جیب میں جتنا ہے, جن کے جیب میں جتنا ہے. میرے بھائیوں, اس مدرسے کو آخری وقت آپ تعاون کر دیجئے, انشاءاللہ اللہ خوش ہو جائے گا. رات کا آخری وقت ہے, دعا کے قبولیت کا وقت ہے. آخر میں سب کے لیے دعا کر دوں گا. آئیے تو میرے بھائیوں, جن کے جیب میں